السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ کو میں نے اللہ کے ولی کے بارے میں بتایا کہ اللہ کے ولی کی زندگی کیا ہے، اعلیٰ ہے۔ تو اسی پر ایک چیز ہے کہ جب اللہ کے ولی کی زندگی اعلیٰ ہے تو کیا اللہ کے ولی سے ہم مدد مانگ سکتے ہیں یا نہیں مانگ سکتے، ظاہری طور پر سامنے جا کر یا غائبانہ طور پر؟ تو ہمارا سب سے پہلے عقیدہ سنیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے اہل سنت کا کہ اللہ کے ولی سے غائبانہ طور پر بھی مدد مانگنا شرک و بدعت نہیں ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے ولی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی دوست جو ہوا کرتے ہیں ان کو غائبانہ طور پر مدد مانگنا کوئی شرک اور بدعت نہیں بلکہ سنت ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، کیا امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے ایک طویل حدیث ذکر کی، لمبی حدیث۔ کیا ہے وہ ایک چیز میں آپ کو تھوڑے اس کا مختصر سے حالات بیان کر دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی احادیث الانبیاء حدیث نمبر 3356 3356 فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو مکہ کی غیر آباد وادی میں رکھ کر واپس آئے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کن کو؟ حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو، جو مکہ ابھی آباد نہیں ہوا تھا وہاں کیا ہو گئے؟ رکھ کر آئے۔ تو چند دنوں میں حضرت حاجرہ کا توشہ ختم ہو گیا، یعنی جو توشہ لے کر آئے تھے ختم ہو گیا۔ حضرت حاجرہ بھوک اور پیاس سے بےتاب ہو گئی اور اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو بھوک و پیاس کی وجہ سے بے چین ہو گئی، تو پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا 7 چکر لگائی، جو آج صحیح کرتے ہیں ہم لوگ۔ بار بار ادھر ادھر نگاہ دوڑاتی کہ کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے، ٹھیک ہے، جو اس پریشانی میں ان کی مدد کرے۔ کہیں کوئی نظر نہ آیا، اچانک غیب سے ایک نامعلوم شخص کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، لیکن بار بار جب آواز آئی تو بولی، کیا بولی؟ اغث ان کان عندک خیر، مطلب یہ میری مدد کرو اگر تمہارے پاس مدد کے لیے کوئی اچھائی ہے، کوئی خیر ہے تو کیا کرو؟ مدد کرو۔ پھر اچانک دیکھا کہ حضرت جبرائیل ہیں، انہوں نے اپنی ایڑی زمین پر مار کر زمزم کی صورت میں پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ یہ حدیث پاک کا خلاصہ ہو گیا۔ اب ذرا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث میں نے جو آپ کے سامنے پیش کی، اس حدیث پاک سے کیا بات ثابت ہوئی؟ یہ بات اتنا تو ثابت ہوا کہ حضرت حاجرہ نے جس غائب سے مدد طلب کی اسے اللہ کا صاحب خیر بندہ سمجھا، اللہ تو نہیں سمجھا ہوگا حضرت حاجرہ، یعنی جس سے حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کیا کیا؟ مدد طلب کیا، تو اسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں سمجھا ہوگا بلکہ کیا ہے؟ اللہ کا بندہ سمجھا ہوگا۔ تو جب اللہ کا بندہ سمجھا ہوگا، کیونکہ اسے اگر اللہ سمجھتی، حضرت حاجرہ اگر اسے اللہ سمجھتی تو ان کان عندک خیر، اگر تیرے پاس خیر ہے، یہ لفظ جو حضرت حاجرہ نے کہا نہیں کہتی، کیونکہ حضرت حاجرہ کو معلوم تھا کہ اللہ کے پاس خیر ہے، تو اللہ کا بندہ سمجھی، اللہ نہیں سمجھی۔ تو کیونکہ اللہ کے پاس خیر ہونے میں کیا شک ہے؟ کوئی شک نہیں ہے۔ اب ذرا دیکھیے، یہ تو ایک حدیث پاک ہوا، اور دوسری بخاری کی حدیث نمبر 3364، یہ حدیث کیا ہے؟ حدیث نمبر 3356، اور ایک حدیث ہے 3364 میں ہے کہ ان کا غواث، اگر تیرے پاس مدد ہے تو میری مدد کر۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کا غواث، یعنی اگر تیرے پاس ہے مدد ہے تو مدد کر، اللہ کے پاس مدد ہونے میں کیا شبہ؟ مطلب بہرحال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ سمجھ کر حضرت حاجرہ نے مدد طلب کیا، اور جب مدد طلب کیا تو حضرت حاجرہ کا مدد کرنا کیا شرک ہو گیا؟ نہیں ہوا، بلکہ حضرت حاجرہ کا طریقہ کار اپنانا ہمارے لیے کیا ہے؟ باعث رحمت ہے۔ تو حضرت حاجرہ نے دوسرے اللہ کے علاوہ مدد طلب اس لیے کیا کہ حضرت حاجرہ کو معلوم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بندہ اگر میری مدد کرے گا تو یہ مدد بھی حقیقی طور پر اللہ ہی کی ہوگی، یہ بندہ بھی حقیقی طور پر کیا ہوگی؟ اللہ کی ہوگی۔ تو اسی حدیث پاک سے، بخاری کی حدیث پاک سے یہ بات تو ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی اللہ کے بندے جس کو اللہ نے طاقت و قوت کی طاقت عطا فرمائی ہے، مدد کی قوت عطا فرمائی ہے، وہ اللہ کے علاوہ بھی مدد کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے ولی یہ تو اللہ کے مخصوص بندے ہیں، تو اگر کوئی بندہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا کر کے مدد طلب کر رہا ہے یہ تصور کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مدد کی قوت عطا فرمائی ہے، تو یہ مدد کرنا سنت ہے، اور سنت صحابہ ہے، سنت ولیہ ہے، سنت رسول ہے، اور یہی طریقہ کار سنت
کا طریقہ کار کو اپناتے ہوئے ہم اہل سنت غائبانہ طور پر بھی اللہ کے ولی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، جیسا کہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔